کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان کے ساحلوں پر مچھلیاں ایک جگہ زیادہ اور دوسری جگہ کم کیوں پائی جاتی ہیں؟ آخر ایسا کیا راز ہے جو سندھ کے ساحل کو بلوچستان سے زیادہ فش رچ بناتا ہے؟ کیا یہ صرف کراچی کی بڑی مارکیٹ کا اثر ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں چھپی کوئی قدرتی چال ہے؟ کیا مینگروو کے درختوں کی جڑیں واقعی مچھلیوں کے لیے نرسری کا کام کرتی ہیں؟ اور کیا مکران کوسٹل ہائی وے ماہی گیروں کی قسمت بدل رہا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام حسن علی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ فش کیچ ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے۔ سندھ کوسٹ لائن پر زیادہ تر مچھلی پکڑی جاتی ہے کیونکہ یہاں کی کچھ خاص کنڈیشنز بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے کراچی کی بڑی پاپولیشن مارکیٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ امیجن کریں کہ کراچی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں سے کمیونٹی کو فش ملنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ فریش فش نیئر بائی اویلیبل ہوتی ہے۔ کیچنگ فش نیئر دا ڈیمانڈ سورس یعنی کہ کنزیومر کے قریب ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے جو فشنگ انڈسٹری کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ تر فشنگ کمپنیز کراچی کے قریب کام کرتی ہیں کیونکہ یہ ایریا دوسرے کوسٹل ایریاز کی نسبت زیادہ ڈیولپڈ ہے، جیسا کہ یہ سٹی، ماڈرن فیسلٹیز اور لاجسٹکس میں بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹریز کے لیوز بھی ڈیجنریٹ ہو کر فش کے لیے فوڈ کا کام کرتے ہیں، یعنی قدرتی غذائی ذرائع اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ سندھ کا کوسٹ بلوچستان کے کوسٹ کے مقابلے میں بہت شیلو ہے۔ شیلوور کوسٹ کا مطلب ہے کہ سن لائٹ سی میں زیادہ پینیٹریٹ کر سکتی ہے، جس سے زیادہ پلانکٹن، جو کہ فش کا مین فوڈ ہے، فوٹو سنتھسائز کر لیتا ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ لائک دس، اگر آپ اپنے گارڈن کو سن لائٹ دیں تو پلانٹس بہتر اگتے ہیں، ویسے ہی پلانکٹن کا گروتھ بڑھتا ہے اور فش کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کورنگی فش ہاربر کو دیکھیں، یہ بلوچستان کوسٹ کے فش ہاربر سے زیادہ ڈیولپڈ ہے۔ کورنگی ہاربر میں ڈاکنگ سپیس یعنی کشتیوں یا جہازوں کے کھڑے کرنے کی جگہ زیادہ ہے اور یہ سٹورنگ، پروسیسنگ اور ایکسپورٹ فیسلٹیز بہترین طریقے سے فراہم کرتا ہے جو لوکل فشرمین اور ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ پروسیسنگ کے دوران کیچ میں کس طرح ویلیو ایڈ کی جاتی ہے۔ جب کیچ پروسیس ہوتا ہے، مثلاً سکیلز اور گٹس کو ریموو کر کے فش کیننگ کی جاتی ہے تو فش کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کورنگی میں آئس اویلیبل ہے جو کمرشل فشنگ میں کیچ کو سپوائل ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ فش گٹس اور سکیلز کو کرش کر کے اینیمل فیڈ تیار کیا جاتا ہے جس سے ایکسٹرا پروفٹ حاصل ہوتا ہے۔ انڈس ڈیلٹا جو کہ سندھ میں واقع ہے، ہب ڈیلٹا کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع ہے۔ انڈس ڈیلٹا کے پاس ایک بڑا ریور موجود ہے جو مینگرووز کے لیے زیادہ سلٹ لے کر آتا ہے اور مینگروو روٹس فشز کو پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ بریڈنگ گراؤنڈ بھی فراہم کرتی ہیں۔ اب ہم امپروومنٹس پر بات کرتے ہیں۔ خاص طور پر مکران کے ساحل کے ساتھ مکران کوسٹل ہائی وے کی تکمیل نے مکران کوسٹ سے کیچ کو سندھ کوسٹ تک ٹرانسپورٹ کرنا ممکن بنایا ہے جہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ یہ ہائی وے مشینری کی ٹرانسپورٹیشن کو بھی آسان بناتا ہے، جیسے کہ آئس فیکٹریز کے لیے اکوپمنٹ وغیرہ جو کہ کمرشل فشنگ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ تصویر مکران کوسٹل ہائی وے کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ شاہراہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ گوادر میں ایک فش ہاربر کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایکسپورٹ فیسلٹیز بھی ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ گوادر میں برف کی فیکٹریاں چلانے کے لیے الیکٹریسٹی ایران سے آئی ہے اور آئس اور سالٹ مل کر فش پریزرویشن میں مدد دیتے ہیں، جس سے پوسٹ ہارویسٹ لاسز یعنی فصل کی کٹائی کے بعد ہونے والے نقصانات میں کمی آتی ہے۔ تصور کریں اگر ایک فشرمین 10 کلو گرامز فش پکڑتا ہے لیکن پریزرویشن کی غریب میتھڈز کی وجہ سے صرف 8 کلو گرامز فٹ رہتی ہے تو اسے 2 کلو گرامز کا لاس برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یورپین یونین کے انسپیکٹرز نے مکران کوسٹ کی فش پروسیسنگ فیسلٹیز کا معائنہ کیا ہے اور ہائیجین کنڈیشنز میں امپروومنٹ نوٹ کی ہے، مثلاً کریب اور شرمپ کے لیے سارٹنگ ٹیبلز کی موجودگی۔ حکومت فشرمین کو چیپ لونز فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ بڑے نیٹس خرید سکیں اور اپنی بوٹس کو موٹرائز کر سکیں، جس کے نتیجے میں سبسسٹنس فشنگ سے کمرشل فشنگ کی طرف شفٹ ممکن ہو سکے۔ اب ہم سبق کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آج کے موضوع میں ہم نے بات کی فش کیچ کی ڈسٹریبیوشن کی۔ بہت سارے کیچ سندھ کی کوسٹ لائن کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ کراچی میں مارکیٹ کی وجہ سے طلب زیادہ ہے، وہاں فشنگ کے قریب ہونے سے ٹرانسپورٹ کاسٹ کم آتی ہے اور پروسیسنگ فیسلٹیز جیسے کہ سکیلز اور گٹس ریموو کر کے فش کیننگ کی جاتی ہے جس سے فش کی پرائس میں اضافہ ہوتا ہے۔ فش کیننگ یعنی مچھلی کو ڈبوں یا کینس میں محفوظ یا سیل کرنا۔ مزید یہ کہ انڈس ڈیلٹا میں مینگروو روٹس پروٹیکشن اور بریڈنگ گراؤنڈ فراہم کرتی ہیں۔ الانگ مکران کوسٹ، مکران کوسٹل ہائی وے نے فش ٹرانسپورٹ کو سندھ کوسٹ تک آسان بنایا ہے اور گوادر میں فش ہاربر اور ایکسپورٹ فیسلٹیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ امپرووڈ ہائیجین کنڈیشنز، آئس اویلیبلٹی اور گورنمنٹ کی سپورٹ فشرمین کو ایکسٹرا انکم دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ بہتر طریقے اور ایڈوانسڈ انفراسٹرکچر
जदीद फिशरमैन के फवाइद में इजाफा करते हैं। क्वेश्चन 1, कराची के करीब मछली के ज्यादा शिकार में कौन सा फैक्टर मददगार है? ए, मार्केट डिमांड, बी, कोल्ड वाटर, सी, हाई कॉस्ट, डी, डीप सी। आंसर 1, ऑप्शन ए, मार्केट डिमांड। क्वेश्चन 2, मछली की वैल्यू बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेसिंग का मरहला अहम है? ए, स्केल रिमूवल, बी, फ्रीजिंग, सी, वेइंग, डी, कुकिंग। आंसर 2, ऑप्शन ए, स्केल रिमूवल। क्वेश्चन 3, मछली की ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी मदद देती है? ए, कोस्टल हाईवे, बी, न्यू पोर्ट, सी, लार्ज बोट, डी, बेटर नेट्स। आंसर 3, ऑप्शन ए, कोस्टल हाईवे।